اب ہم بہت ہی ادب کے ساتھ ایسی شخصیت تک پہنچتے ہیں جس کا نام آپ نے بارہا سنا ہوگا، جن سے میری مراد استاد محترم، استاد القراء، محبوب العلماء جناب حضرت مولانا مفتی قاری محمد ریاض صاحب مظاہری ندوی مدث اللہ العلی، استاد صدر شعبہ قرأت دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے ہے، جو کافی عرصے سے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں خدمت انجام دے رہے ہیں، اور ندوۃ العلماء میں نے جو تعلیم حاصل کی اور طویل عرصہ جو گزارا وہ قاری صاحب کی سرپرستی میں، اور 3 سال قاری صاحب کی سرپرستی میں شاگردی میں گزارے۔ ہم بہت ہی ادب کے ساتھ استاد محترم سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی کلمات سے، نصائح سے، مواعظ سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ جناب قاری محمد ریاض صاحب مظاہری مدث اللہ العلی داعش پر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات
تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العظيم صلی علیہ وقال حضرت مولانا محمد ارشد صاحب قاسمی دامت برکاتہ ناظم اجلاس عزیز مکرم جناب مولانا مفتی قاری تنویر عالم صاحب ندوی حفظہ اللہ محترم جناب حافظ شاہ نواز صاحب حفظہ اللہ اسٹیج پر جلوہ فروز حضرات علماء کرام حفاظ کرام قراء اعظام میرے معزز حاضرین اور پس پردہ میری ماں اور بہنوں میرے عزیز بچوں، میں نے جب اشتہار دیکھا تو یہ مدرسہ لطیفیہ عربیہ اسلامیہ اس کی جانب سے جلسہ دستار بندی اور علمی بیداری کے نام پر یہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے۔ ہمارے مولانا تنویر صاحب نے جن بچوں کا مکالمہ اگرچہ وہ تھوڑا سا مضحکہ خیز تھا لیکن بہت درسی تھا، وہ بہت عبرت آموز تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ، میرے شوہر ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ وہ آپ کے ساتھ ایک غزوے میں شہید ہو گئے اور میری دو بیٹیاں ہیں، جیسے بچے ابھی لڑنے رہ گئے، تو مجھے یہ ایک واقعہ یاد آ گیا۔ وہ عورت آتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ، میری دو بیٹیاں ہیں اور میرے شوہر کے مال پر میرے دیور نے قبضہ کر لیا، میری بیٹیاں بڑی ہیں، اگر میری بچیوں کے پاس کچھ مال نہیں ہوگا تو میری بچیوں کو کون گلے لگائے؟ اس وقت تک میراث کے احکام قرآن پاک میں نازل نہیں ہوئے تھے۔ جس قرآن پاک کی آج دستار بندی ہونی ہے، یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے یہاں سے 23 سال کی مدت میں مکمل نازل ہوا ہے۔ جیسے جیسے ضرورت پیش آتی گئی ویسے ویسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیات کا نزول فرماتا رہا، احکام امت کو مل گئے۔ اس قرآن پاک کے نزول کی مکمل مدت 23 سال ہے۔ 13 سال مکہ مکرمہ کے حضور پاک علیہ السلام کی نبوت کے بعد 13 سال مکی زندگی میں اور 10 سال مدنی زندگی میں۔ تو آپ کو ایک سوال پیدا ہونا چاہیے آپ کے اندر کہ 23 سال لگ گئے قرآن پاک کو نازل ہوتے ہیں، اسی طرح سے 23 سال لگ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا اور نبوت کا تاج جب آپ کے سر پر سجایا گیا تو آپ نے اللہ کے بندوں سے جو رشتہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ چکا تھا اس رشتے کو جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اپنے پرائے ہو گئے، دوست دشمن ہو گئے، رشتہ دار سب متنفر ہو گئے،
اب یہ سلسلہ جب تھوڑا سا آگے بڑھا تو ابو جہل اینڈ پارٹی ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کو کیسے روکا جائے، اس مشن سے کیسے ان کو منع کیا جائے۔ یہ تو سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، لوگ ان کے مشن میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، اور آپس میں ہماری ان سے دشمنی بنتی جا رہی ہے، اس کو روکا کیسے جائے۔ تو یہ لوگ مکہ مکرمہ میں جو یہودی علماء تھے ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ کچھ رائے دیجئے کہ ہم ان کو کیسے روکیں، اس لیے کہ ہم روکنے جاتے ہیں تو ہمارے خاندان کے لوگ ہمارے مخالف ہو جاتے ہیں۔ تو مکے کے یہودی علماء نے ایک رائے دی، کہا میری رائے یہ ہے کہ تم ان سے 3 سوال کرنا۔ قرآن ایسے نازل ہوئے اس طرح سے 23 سال کی مدت۔ انہوں نے کہا تم جاؤ ان سے 3 سوال کرو، اور ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ ایک نبی آئیں گے جو آخری ہوں گے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بشارت دی ہے۔ اس وقت یہودیت عیسائیت سب گڑبڑ ہو گئی تھی کہ ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، اور وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے اور مکہ سے ہجرت کر کے جائیں گے، اور ان کا دین آخری دین ہوگا، وہ آخری نبی ہوں گے، اور ان کی نبوت قیامت تک چلے گی، ان کا دین قیامت تک چلے گا، ان کی رسالت قیامت تک چلے گی، ان کی شریعت قیامت تک چلے گی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دیکھو بھائی، یہ ہو سکتا ہے کہ وہی نبی ہو، اور میں تمہیں 3 سوال دے رہا ہوں، اگر ان 3 سوالوں کا جواب وہ دے دیتے ہیں تو وہ نبی ہے۔ پھر ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، کیونکہ وہ غالب آئیں گے، ان کا دین غالب آئے گا، اور اگر وہ ان 3 سوالوں کے جوابات نہ دے پائے تو پھر وہ نبی نہیں ہے۔ تمہیں اختیار ہے جو چاہو کرنا ان سے۔ اب کیا ہو رہا تھا؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ ہو رہا تھا، مشورے ہو رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، کوئی کہہ رہا تھا ان کو قید کر دیا جائے، کوئی کہہ رہا تھا ان کو ملک بدر کر دیا جائے۔ یہ مشورے ہو رہے تھے نعوذ باللہ حضور پاک علیہ السلام کے خلاف۔ ان یہودی علماء نے ان سے کہا ان سے 3 سوال کرو۔ پہلا سوال یہ کرنا کہ اصحاب کہف کون لوگ تھے؟ ابھی قرآن پاک میں سورہ کہف نہیں آئی، ان سے پوچھنا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ دوسرا سوال ان سے کرنا کہ ذوالقرنین کون تھے، اور تیسرا سوال ان سے کرنا کہ روح کیا چیز ہے۔ اس کا جواب صرف نبی ہی دے سکتا ہے، غیر نبی اس کا جواب نہیں دے سکتا، اور اگر وہ جواب دے لے گئے تو پھر تم ان کو چھوڑ دینا، ان کے حال پہ چھوڑ دینا، کیونکہ وہ نبی ہیں اللہ کی طرف سے، ان کا مذہب غالب آئے گا، وہ غالب آئیں گے، جو ان کا مقابلہ کرے گا وہ مارا جائے گا، شکست کھا جائے گا۔ اب بہت خوش ہو کر کے یہ لوگ آتے ہیں۔ مدینہ منورہ بھیجا تھا 2 آدمیوں کو کہ مدینہ کے یہودی اور عیسائی علماء سے پوچھ کر کے آئے۔ اب خوشی خوشی آئے، ہم جیت جائیں گے، نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ ہار جائیں گے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ پوری ٹیم کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں محمد، نعوذ باللہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم تمہارے مذہب کو قبول کر لیں گے اور ہم تمہیں آزاد چھوڑ دیں گے، تم جو چاہو کرو۔ میرے 3 سوالات کا جواب دے دو۔ نمبر 1، اصحاب کہف کون تھے؟ نمبر 2، ذوالقرنین کون تھے؟ نمبر 3، روح کیا تھی؟ اب حضور پاک علیہ السلام کے لیے بالکل نئے سوالات تھے، اور قرآن پاک میں یہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام ایک لفظ بھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے۔ ہم اور آپ جب بولنا شروع کرتے ہیں تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، اتنا بولتے ہیں اتنا بولتے ہیں اتنا بولتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، زیادہ بولنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ جب زبان زیادہ چلتی ہے تو گناہ کے الفاظ زبان سے نکلتے ہیں۔ ہمارا قرآن پاک ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جو بات کرو اپنی زبان پر پہلے تول لو، پھر اس کو زبان سے نکالو۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ تیر کمان میں واپس آ سکتا ہے، بندوق کی گولی واپس بندوق کارتوس کے اندر آ سکتی ہے، تلوار اپنے کمان میں واپس آ سکتی ہے، لیکن زبان سے نکلا ہوا لفظ کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ آپ تردید کرتے رہیے اس کی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے یہ کہہ دیا، آپ بولتے رہیے، لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، جو کہنا تھا وہ تو کہہ چکے۔ قرآن کہہ رہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے جو لفظ بھی بولتے تھے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی۔ اب حضور کو ان تینوں سوالات کے جوابات دینے ہیں، لیکن ابھی حضرت جبرائیل نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا تم جاؤ، کل آنا، ہم اس کا جواب دیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بول گئے۔ اب دوسرے دن پوری ٹیم آ گئی، ہاں بھائی مجھے جواب چاہیے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے معذرت فرمائی کہ میں جس وحی کا انتظار کر رہا ہوں وہی نہیں آئی۔ 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 6 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے۔ اب ان مکے کے جو دشمن تھے حضور پاک علیہ السلام کے، ان دشمنوں نے حضور پاک علیہ السلام کے خلاف نعرے بلند کرنے شروع کر دیے۔ نعوذ باللہ، جو کہنا تھا کہنے لگے۔ حضور کو شدید تکلیف پہنچی، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے 15 دن گزر گئے اس طرح سے۔ حضور مایوس ہونے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ مکے میں یہ بات اڑائی جانے لگی کہ حضور کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے، اور جو وحی آ رہی تھی، جو حضرت جبرائیل آ رہے تھے، ان کا آنا بند ہو گیا ہے۔ نعوذ باللہ، ان کا اسلام کٹ گیا ہے۔ جب حضور بہت مایوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو سورہ کہف دے کر کے بھیجا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما۔ یہ پوری صورت آ گئی۔ اب آگے کیا فرماتے ہیں اللہ پاک؟ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ ہم آپ کو ایک سچا واقعہ سناتے ہیں، ایک سچی خبر آپ کو دیتے ہیں۔ وہ خبر کیا ہے؟ انہم فتیۃ، وہ کچھ چند نوجوان تھے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے پروردگار پر ایمان قبول کر لیا تھا۔ ان پر ایک آزمائش آئی،
اب قرآن بتا رہا ہے، قرآن بتا رہا اصحاب کہف کون تھے، پہلا جواب ان کا آ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے سیقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم۔ وہ تین تھے، چوتھا کتا ان کے ساتھ میں تھا، وہ چار تھے، چوتھا کتا ان کے ساتھ میں تھا، وہ پانچ تھے، چھٹا کتا ان کے ساتھ میں تھا، یا سات تھے، آٹھواں کتا ان کے ساتھ میں تھا۔ اب قرآن بتلا رہا ہے، قرآن ایسے نازل ہو رہا ہے 23 سال کی مدت میں۔ اب جواب آ گیا، وہ پوچھ رہے تھے صحابہ کہف کون ہے، پہلا جواب آ گیا۔ یہ کچھ نوجوان تھے جن کے ساتھ واقعات پیش آئے، وقت میں گنجائش نہیں ہے ذکر کرنے کی، تین تھے کہ چار تھے کہ پانچ تھے کہ چھ تھے کہ سات تھے۔ جواب آ گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ ذوالقرنین کا جواب آ گیا۔ ذوالقرنین کون تھے؟ اللہ تعالیٰ نے 16ویں سپارے کے دوسرے رکوع میں ذوالقرنین کا پورا واقعہ ذکر فرمایا۔ سورہ کہف نازل ہو گئی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ تیسرے سوال کا بھی جواب آ گیا۔ تو سورہ کہف نازل ہو گئی۔ اب حضور پاک علیہ السلام نے ان کو بلایا، اسی میں اللہ رب العزت نے ایک اور تذکرہ فرمایا کہ جب آپ کل کے لیے کوئی بات کہیں تو انشاءاللہ کہہ لیا کریں۔ امت کے لیے تھوڑی سی تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ جب آپ کل کے لیے کوئی بات کہا کریں تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ملا لیا کریں۔ ما شاء اللہ کان ولم یشاء لم یکن۔ اللہ چاہے گا تو یہ کام ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا پوری کائنات جمع ہو جائے اور وہ کرنے پر آمادہ ہو جائے، اللہ نہ چاہے تو کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ وہ کام کرنا چاہے اور پوری کائنات جمع ہو جائے تو نہیں ہونا ہے تو کام ہو کر کے رہے گا۔ یہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے۔ وہ جو عورت آئی تھی حضور پاک علیہ السلام کے پاس اور اس نے کہا کہ حضرت میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور میری دونوں بیٹیاں ہیں، اگر ان کے پاس مال نہیں ہوگا انہیں کون گلے لگائے گا، ان کے کون ہاتھ پیلے کرے گا، انہیں کون اپنے گھر لے جائے گا، تو آپ میرے شوہر نے زمین اور جائیداد چھوڑی ہے اس کا فیصلہ کر دیجیے۔ تو نبی یہ پاک علیہ السلام کے پاس اس وقت تک قرآن پاک کی یہ آیت نہیں آئی تھی۔ اس طرح قرآن پاک وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا اور نازل ہوتے ہوتے 23 سال گزر گئے۔ آپ نے فرمایا تم کل آنا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ تمہارے سلسلے کو فیصلہ نازل فرمائے گا۔ حضرت جبریل آ گئے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف۔ پورا رکوع چوتھے سپارے کا 13واں رکوع پورا نازل ہو گیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس خاتون کو بلایا، اس بیوہ کو بلایا، تو بیوہ آئی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے سلسلے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آیات نازل فرما دی ہے۔ اگر یہ مسائل نہ اٹھتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے قرآن پاک کی آیات کی شکل میں کیسے احکام کو نازل فرماتا۔ مسائل اٹھے، سوالات اٹھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حل آنے لگے۔ جو مسئلہ اٹھتا اللہ کی طرف سے وہ حل آ جاتا۔ اس طرح اس قرآن پاک کو نازل ہوتے ہوتے 23 سال لگے ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تمہارا مسئلہ حل کر دیا، اور یہ فرمایا کہ اگر 2 بیٹیاں ہوں جاؤ اپنے دیور کو بلا کے لاؤ، تو گئے اپنے دیور کو بلا کے گیا۔ حضور نے فرمایا دیکھو بھائی، اللہ رب العزت نے
تمہارے بھائی کی جائیداد کے سلسلے میں حکم نازل فرما دیا ہے، یہ بیوہ ہے، لہذا اس کو 1/8 حصہ اس کا ہو جائے گا جو اس کے شوہر نے چھوڑا ہے، 1/8 اس میں سے نکال دو، جو باقی بچے گا اس کے 3 حصے کرو، 2 حصے ان دونوں بیٹیوں کو دے دو، 1 حصہ تم لے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ وراثت کا ہے۔ اس وقت دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ایک بہت موقر استاد تھے، حضرت مولانا سید بلال عبد الحی حسنی دامت برکاتہ کے بڑے بھائی۔ حضرت مولانا سید عبداللہ حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک گاؤں کا واقعہ سنایا۔ وہ کہنے لگے میں ایک گاؤں میں گیا تھا ایک جلسے میں، تو وہاں کے لوگوں نے ایک واقعہ سنایا اسی گاؤں کا۔ ایک بچی جب اس کے بھائی کی شادی ہونے لگی، یہاں بھی ہوتا ہوگا، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، ہم اناؤ ضلع کے بانگر منہ کے رہنے والے ہیں، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے جب شادیاں ہوتی ہیں تو اپنی بہنیں اپنے بزرگوں سے کچھ حاصل کرنے کے لیے، کچھ پیسہ ویسا لینے کے لیے دولہا کے سر پہ دوپٹہ ڈال دیتی ہیں، اور وہ چوڑی بوسی ہوتی ہے وہ اس کے سر پہ اسے ڈالتی ہیں، پھر وہ پکارتی ہیں ابو کہاں ہیں، ابو آتے ہیں تو وہ 100 روپے 200 500 دیتے ہیں، ماموں کہاں ہیں، ماموں آتے ہیں وہ دیتے ہیں، چچا کہاں ہیں وہ دیتے ہیں، پھپھا کہاں ہیں وہ دیتے ہیں، ماموں کہاں ہیں وہ دیتے ہیں، خالو کہاں ہیں وہ دیتے ہیں، پھر وہ خالہ بلائی جا رہی ہیں، پھپھو بلائی جا رہی ہیں، پھر وہ چچی بلائی جا رہی ہیں، پھر وہ ممانی بلائی جا رہی ہیں، سب آ رہی ہیں، وہ سب ہم اتنا نہیں لیں گے، آپ 500 دے رہے ہیں، نہیں ہمیں 500 نہیں چاہیے، ہمیں 1000 چاہیے، ہوتا ہے۔ اس بچی نے کیا مانگا؟ اس نے بھینس مانگی، ہمیں بھینس چاہیے، ابو کو بلائیے، ابو اگر کھڑے ہو گئے، ابو ہمیں بھینس چاہیے۔ کہا بیٹا تم نے تو بہت بڑی مانگ کر دی، بھینس تمہیں کہاں سے دیں گے؟ نہیں ہمیں تو بھینس چاہیے۔ بیٹا تم نے کیوں یہ سوال کیا؟ ابو ہمیں معلوم ہے کہ جب میری شادی ہو جائے گی تو جس دن میں دلہن بن کے یہاں سے نکلوں گی اس دن مجھے جنازہ سمجھ کر نکالا جائے گا، میرے سارے حقوق سب ختم کر دیے جائیں گے، اور ہم نے کہتے ہوئے سنا ہے لوگوں کو کہ ہم نے اپنی بہن کے جہیز میں اتنا ہم نے کر دیا ہے کہ اب ضرورت نہیں ہے اس کی۔ کیوں کیا آپ نے؟ کتنا بھی کر دیں، بہن ہے آپ کے، وہ جس باپ سے آپ پیدا ہوئے ہیں اسی سے وہ بھی پیدا ہوئی ہے۔ اس باپ کی جائیداد میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت مطہرہ کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حصہ رکھا ہے۔ میں نے ابھی ایک اخبار میں ایک خبر پڑھی کہ ایک بھائی کا انتقال ہوا تو جنازے کے ساتھ بہن بھی گئی، اور جب جنازے کو قبر میں اتار دیا گیا تو وہ اس کی بہن شور کرنے لگی ابھی میں اپنے بھائی کی قبر پر مٹی نہ ڈالوں گی نہ ڈالنے دوں گی۔ اب سب پریشان ہے کہ یہ بہن کیوں ہو گئی، اول تو اس کو آنے نہیں چاہیے تھا، یہ آئی کیوں؟ اور آ کر کے وہ ہنگامہ کر رہی ہے کہ میرے بھائی سے ایک مسئلہ ہے، میرے بھائی نے میرا حق نہیں دیا ہے، آج جب مجھے حق مل جائے گا تب میں مٹی ڈالنے دوں گی۔ وہ حق یہ ہے کہ میرے بھائی نے میرے والد کی جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں دیا، تو آج فیصلہ ہو جائے اس کے بعد مٹی ڈالی جائے۔ چلیے ہم نے مان لیا، ایک بیوی کا مہر اور ایک بہن کی وراثت میں جو اس کا حصہ بنتا ہے، یہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک بہت بڑی کمزوری ہمارے یہاں یہ ہے کہ اول تو ہم اپنی بیوی کو مہر دیتے نہیں ہیں، ایک عام بات ہو گئی ہے، کتنا مہر باندھ دیں؟ میرے بزرگوں یاد رکھیے گا، مہر ہمیشہ شوہر جو ہونے والا شوہر ہے بچی کا، اس کی آمدنی کے مطابق باندھنا چاہیے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق نہ باندھیے۔ میں نے یہ کہتے ہیں سنا ہے، ارے یار باندھ دو ہچک کر کے تاکہ اس کے طلاق دینے کا کوئی موقع ہی نہیں ملے، اس کو غلط ہے۔ اور وہ بھی کہہ رہا ہے، دولہا بھی کہہ رہا ہے جتنا باندھنا ہے باندھ دو، کون دینا ہے؟ باندھ دو، 10 لاکھ باندھ دو، کون دینا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں، لڑکی والے کہہ رہے ہیں اتنا باندھ دو کہ ادا ہی نہیں کر سکے، اسی ڈر سے طلاق نہیں دے گا میری بچی کو۔ دونوں کی نیت میں کھوٹ، لڑکی کے باپ کے دل میں کھوٹ، ادھر ہونے والے شوہر کے دل میں کھوٹ۔ اب
لڑکے کی جو آمدنی ہے اس آمدنی کے مطابق مہر باندھا جائے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک نکاح پڑھایا۔ نکاح کہاں پڑھایا؟ یہ جو آپ کا سلطان پور روڈ کے اوپر بہت بڑی کالونی بنی ہوئی ہے، اس میں نکاح پڑھایا۔ نکاح مہر کتنا؟ 10 لاکھ مہر، اور بہت خوبصورت سے حال میں نکاح ہو رہا تھا۔ جب تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا تو میں بیٹھا رہا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی آئی، بالکل آدھے کپڑے پہنے ہوئے، اور وہ اسٹیج پر چڑھ کر کمنٹری اس نے شروع کر دی۔ ہم چپکے سے باہر نکلے اور ہم نے اولا بک کرنی چاہیے، اولا بک کر لیں، چپکے سے نکل جائیں، انشاءاللہ انہیں کوئی قاضی نہیں ملے گا نکاح پڑھانے والا۔ لیکن اولا بک نہیں ہو پائی، وہ دیر لگ گئی۔ ایک آدمی آیا، مولانا کیا کر رہے ہیں؟ میں اولا بک کر رہا ہوں، ندوے جاؤں گا واپس۔ کیوں؟ مجھے نکاح نہیں پڑھانا ہے۔ اس نکاح کو اگر میں پڑھا دوں گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھ سے سوال کیا جائے گا اور میں جواب نہیں دے سکوں گا۔ ہنگامہ ہو گیا، تمام لوگ اندر سے آ گئے، سب منانے لگے، نہیں مولانا ہم سے ختم کروا دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ لڑکی کو ہٹا دیا گیا اور وہ ماحول بہت اچھا ہو گیا۔ اب میں نے فارم بھرنا شروع کیا۔ میں کتنا 10 لاکھ، تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب آپ 10 لاکھ نہ باندھیے، تھوڑا کم باندھیے۔ نہیں وہاں 10 لاکھ تھے پہلے سے پہلے۔ تو میں نے ان سے اسی وقت کہہ دیا کہ دیکھیے یہ بے برکتی، نکاح کی بے برکتی کا زینہ ہے جو آپ کر رہے ہیں، خطرہ پیدا ہو سکتا ہے اس میں۔ جب نکاح میں نحوست بے برکتی ہوتی ہے تو وہ بے برکتی اسی رشتے میں آتی ہے، پھر رشتے ٹوٹتے ہیں اس سے۔ نکاح ہو گیا، چلے آئے۔ 6 مہینے کے بعد میرے پاس آئے وہ، مولانا وہ کھلا کے لیے میں آیا ہوں، میں کھلا لینا چاہتا ہوں، اور میری بچی وہاں رہنا نہیں چاہتی اس کے پاس۔ امریکہ میں گئی تھی، ایک بار گئی واپس آ گئی۔ بات کیا؟ نہیں مولانا مزاج دونوں کا مل نہیں رہا ہے، میں کھلا چاہتا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو نکاح میں کیا تھا، وہ جو نحوست پیدا ہوئی تھی آپ کے نکاح میں، جو بے برکتی پیدا ہوئی تھی، اس کا یہ نتیجہ ہے جو آج کھلا لینے کے آپ آئے۔ جب نکاح میں نحوست ہوگی، بے برکتی ہوگی، اس کے اثرات یا تو بچے پر آئیں گے یا رشتے پر آئیں گے۔ قرآن پاک ہمارے لیے ہمارا دستور حیات ہے، ہمارا قانون زندگی ہے۔ ہمارے ہر قدم پر قرآن پاک رہنمائی فرما رہا ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے اس عورت کو بلا کر کے حصہ دے دیا، فرمایا جاؤ 3 حصے کرو، 1 حصہ تم لے لو، 2 حصے بچیوں کو دے دو، 1/8 حصہ اس کی ماں کو دے دو۔ اب آپ یہ بتائیے کہ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں اس کو نصف علم فرمایا۔ فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ، یہ آدھا علم ہے۔ اور ہم سب سے زیادہ، ہماری بہنیں سب سے زیادہ، آج ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں عورت مظلوم تھی، میں کہتا ہوں کہ آج بھی مظلوم ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ ہمارے اندر اسلامی علم نہیں ہے، ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہے، ہمیں قبر اور حشر کا ڈر نہیں ہے۔ یہ جو آپ کا بینر لگا ہے، اس میں دیکھیے تعلیمی بیداری لکھی ہوئی ہے۔ ہم تعلیمی طور پر بیدار نہیں ہیں۔ ڈاکٹر تو بہت بڑے ہیں، انجینئر بہت بڑے ہیں، لائر بہت بڑے ہیں، سائنٹسٹ بہت بڑے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اسلامی علم ہمارے اندر بالکل نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ہم کسی کے حقوق نہیں پہچانتے، نہ ہمیں ماں کا حق پہچاننا آتا ہے، نہ ہمیں باپ کا حق پہچاننا آتا ہے، نہ ہمیں بیوی کا حق پہچاننا آتا ہے، نہ ہمیں بیٹی کا حق پہچاننا آتا ہے، نہ ہمیں پڑوسیوں کا حق پہچاننا آتا ہے، ہمیں کسی کا حق پہچاننا نہیں آتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، اسلامی علم نہیں۔ ہمارے اندر جو اسلامی علم آئے گا اور جو قرآن پاک سے ہم جڑیں گے تو انشاءاللہ اس روئے زمین پر ہم ہی حاکم ہوں گے۔ یہ مسلمان حاکم تھا پوری کائنات کا۔ جب اس نے اپنے رشتے کو قرآن پاک سے جوڑا تھا تو اس کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت پیدا کر دی تھی کہ یہی مسلمان جب افریقہ کے جنگل سے گزر رہا تھا
کہ جہاں کے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ آج تک اس جنگل سے کوئی زندہ گزرا نہیں ہے، جب یہاں سے حضرات صحابہ گزرنے لگے وہاں کے لوگوں نے ان سے کہا کہ دیکھیے آپ لوگ اندر جا تو رہے ہیں جنگل کے، لیکن آپ زندہ واپس نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور ہم مخلوق کی کسی بھی مخلوقات میں کسی بھی مخلوق سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، میں اسٹیج پر بیٹھ کر قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کائنات میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا، اور جس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے وہ چھپکلی سے ڈرتا ہے، وہ مکڑی سے ڈرتا ہے، وہ مینڈک سے ڈرتا ہے۔ بھاگ رہے ہیں، کیا ہوا؟ کمرے کے اندر چھپکلی آ گئی ہے، کہ کیوں؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے تو اللہ نے چھپکلی کا ڈر پیدا کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم جنگل میں کالونی اس جنگل کے اندر ہم ایک پوائنٹ بنانا چاہتے ہیں، ہم یہاں پر رہنا چاہتے ہیں۔ اے جنگل کے جانوروں تم جنگل کو خالی کر دو۔ اللہ نے جب قرآن پاک سے ان کا رشتہ جوڑا تھا، ان کی آواز میں یہ طاقت پیدا کر دی تھی کہ جنگلوں کے جانوروں میں جب یہ آواز پہنچی ہے تو روایات میں آتا ہے کہ لوگ وہاں سے شیر، چیتے، بھیڑیے، درندے، نہ جانے کیسے کیسے اژدہے سب اپنے اپنے بچوں کو لے کر ایسے بھاگ رہے تھے جیسے جنگل میں آگ لگ گئی۔ جب قرآن سے رشتہ جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری آواز میں اثر پیدا کر دیتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہم نے تمہیں کائنات کا حاکم بنا کر کے بھیجا ہے، تم روح زمین پر حاکم بن کر رہو گے، شرط یہ ہے کہ سچے مومن بن جاؤ۔ قرآن پاک سے اپنے رشتے کو جوڑ لو، قرآن پاک سے اپنے دامن کو وابستہ کر لو، قرآن پاک کو اپنی زندگی میں اتار لو۔ 23 سال تک قرآن پاک نازل ہوتا رہا، اسی طرح سے کوئی واقعہ پیش آ گیا قرآن پاک کی آیات آ گئی، کوئی واقعہ پیش آ گیا قرآن پاک کی آیت آ گئی۔ ایک زمانہ وہ تھا جب شراب گھروں کے اندر، مجلسوں کے اندر ایسے پی جاتی تھی جیسے ہماری شادیوں میں کولڈ ڈرنک پی جاتی تھی، یہ حال تھا۔ کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں شراب نہ ہو۔ چنانچہ بعض حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، چونکہ اس وقت تک اللہ کی طرف سے حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، تو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کفر کے زمانے میں شراب پیتے تھے وہ ایمان کے زمانے میں بھی پیتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک نماز کا وقت ہوا، نشے میں نماز پڑھائی گئی، اور نماز پڑھانے والا سورہ کافرون پڑھی، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اس صورت میں بھول گیا، متشابہ لگ گیا، کہیں کا کہیں پڑھ دیا اس نے۔ اب حضرات صحابہ حضور کے پاس آئے، اور خاص طور سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اس میں خرابی ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ حضور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں کوئی واضح حکم نازل فرما دے۔ جبرائیل آ گئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ اے لوگوں، جب تم شراب کے نشے میں ہوا کرو تو پھر نماز اس وقت نہ پڑھا کرو، اس وقت نماز نہ پڑھا کرو۔ اب یہ حکم آیا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ، جو چیز ہماری عقلوں کو خراب کر دے، جو چیز ہمارے معاشرے میں متنازع بن جائے، تنازع کے ذریعہ بن جائے، اس کو کوئی واضح حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جانا چاہیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے رہے، یہاں تک کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک مجلس قائم ہوئی مدینہ منورہ میں۔ اس مجلس میں بڑے بڑے شعراء شریک ہوئے، مہاجرین اپنے اشعار پڑھ رہے ہیں، انصار اپنے اشعار پڑھ رہے ہیں۔ ان میں کسی انصاری نے کسی مہاجر کے خلاف کوئی ایسا شعر پڑھ دیا جس سے اس کی ذلت محسوس ہوئی،
اب دونوں نشے کی حالت میں ہیں۔ اس مہاجر نے ایک اونٹ کی ہڈی پڑی ہوئی تھی، اس ہڈی کو اٹھایا اور اٹھا کر زور سے سر پہ مار دیا، سر پھٹ گیا، پورا جسم خون سے لہلہانے لگا۔ اسی حالت میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے۔ حضور نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے اللہ کوئی واضح حکم فرما دے۔ اب حکم آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ 7ویں سپارے کے دوسرے رکوع کی آیت ہے۔ اب حکم آ گیا، اے ایمان والو شراب حرام کر دی گئی۔ 23 سال کی مدت میں قرآن پاک اس طرح مکمل طور پر ہمارے سامنے آیا۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت ہماری زندگی کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ہمارے ہر قدم کی رہنمائی قرآن پاک کر رہا ہے۔ جب شادی کرو تو کس طرح رہو، قرآن پاک رہنمائی کر رہا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو کس طرح سے تمہارا حال ہو، قرآن پاک رہنمائی کر رہا ہے۔ گھر میں ہو قرآن پاک رہنمائی کر رہا ہے، بازار میں ہو قرآن پاک رہنمائی کر رہا ہے، سفر میں ہو قرآن پاک رہنمائی کر رہا ہے، حضر میں ہو قرآن پاک رہنمائی کر رہا ہے، کسی کا انتقال ہو جائے قرآن پاک رہنمائی کر رہا ہے، اگر کسی وجہ سے شوہر بیوی کو طلاق دے دے قرآن پاک رہنمائی کر رہا ہے۔ قرآن پاک کے 4 آداب ہیں۔ پہلا آداب کیا ہے؟ قرآن پاک کو صحیح پڑھا جائے۔ میں امانی گنج کے رہنے والے اپنے بزرگوں، نوجوانوں سے، اپنی ماں اور بہنوں، بچیوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک ہماری بخشش کا ذریعہ کب بنے گا؟ جب ہم قرآن پاک کو صحیح پڑھیں گے۔ ابھی ہمارے صدر محترم حضرت مولانا محمد ارشد صاحب نے یہ بات فرمائی تھی کہ رمضان آ رہا ہے، وہاں مقابلہ ہوتا ہے، تم نے کتنے سپارے پڑھے؟ کہا میں نے 5 پارے پڑھے۔ ارے میرے تو 4 ہی ہو پائے۔ میں بھی ابھی دیکھتا ہوں۔ اب جلدی سے قرآن پاک اٹھایا اور سر پڑھنا شروع کیا۔ ایک پر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور 2 پارے پڑھوا لے، پہنچے دیکھ بھائی میرے 6 پارے پڑھے۔ میں نے آج ایک جلسہ تھا دستار بندی کا لکھنؤ میں نے اپنے ایک واقعہ سنایا تھا۔ میں واقعہ سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے استاد حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی نور اللہ وبرکاتہ، میں ان کی خدمت میں رمضان کی 27ویں شب میں جایا کرتا تھا۔ اتفاق سے یہ ہوا کہ لکھنؤ میں ایک تاریخ پیچھے چل رہی تھی اور باندہ میں ایک تاریخ آگے چل رہی تھی۔ میں جب 27ویں شب کے لیے 26 تاریخ کو پہنچا تو وہاں 27 تاریخ تھی۔ تو حضرت کی خدمت میں جب پہنچا تو حضرت نے فرمایا اب کیا لینے آیا، اب کیا لینے آیا، خوب ڈانٹا، یہاں کیا لینے آیا، اب کیا لینے آیا۔ حضرت آج 27ویں شب ہے، ہوگی تمہارے یہاں پہ کل ہوگی، یہاں ہوگی تمہارے یہاں ہوگی۔ تو حضرت نے بیٹھے نہیں دیا، فرمایا بولے ریاض میرے ایک بچپن کے دوست ہیں، پیارے صاحب وکیل ہیں، انہوں نے ایک مسجد بنائی ہے، اس مسجد میں پہلی بار قرآن پاک تراویح میں پڑھا گیا۔ ہمارے چھوٹے بیٹے مولوی حسیب، مولانا حسیب صاحب حضرت کے چھوٹے بیٹے ہیں، مولوی حسیب نے اس میں سنایا ہے۔ 23 پارے کل مکمل ہو گئے ہیں، ان کو بہت شدید بخار ہے، اب وہ نہیں جا پائیں گے، پڑھ نہیں پائیں گے۔ تم جاؤ آج ہی جا کر قرآن پاک مکمل کر دو، 7 پارے پڑھا لو جا کے۔ ایک کاغذ میں ابلے ہوئے چنے تھوڑے سے، اس میں پڑیا باندھ کر ہمیں دے دیا، کہا جاؤ راستے میں افطار ہو جائے گا، یہ چنے سے افطار کر لینا۔ ہمارے ساتھ ہمارے ایک دوست تھے، ہمارے مولانا اشفاق صاحب، ہم دونوں آدمی تھے۔ راستے میں افطار ہو گیا اور جب باندہ پہنچے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے اس مسجد میں۔ پیارے صاحب کو یاد کیا، وہ آ گئے، ان کو بتایا کہ حضرت نے بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ مولوی حسیب نے 23 سپارے مکمل کر لیے ہیں، ان کو بہت شدید بخار ہے، اب وہ نہیں چلا سکیں گے، ہم دونوں پڑھ لیں گے، آج مکمل کر لیں گے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اب تراویح شروع ہوئی تو ہمارے اشفاق بھائی نے پاؤ پارا پڑھ کر 8 رکعتوں میں 2 سپارے ان کے ہو گئے، اب بچے 12 رکعتیں بچی۔
اور 5 سپارے بچے۔ اب میں نے پڑھنا شروع کیا تو 16 رکعتوں میں 29 سپارے ہو گئے۔ جیسے ہی میں نے سلام پھیرا 16ویں رکعت کا تو پیارے صاحب پیچھے سے بولتے ہیں مولانا صاحب بس بس بس، کل کی ایک رات کل کی ہمیں ملے گی، ہمیں 300 پارہ یاد ہے، کل ہم پڑھ لیں گے۔ اب آپ ایک رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، ایک میں قل اللہ، ایک میں اعوذ بالفلق، ایک میں ناس پڑھ کے ختم کر دیجیے، کل ہم ایک پارہ کل پڑھ لیں گے۔ اب تراویح تو ہو گئی۔ اب مجھے جس پوائنٹ پر آنا تھا اس لیے میں نے واقعہ سنایا آپ کو۔ گرمی بہت شدید تھی تو پیارے صاحب نے کہا چھت پہ لیٹ جائیے۔ ہم لوگ چھت پہ چلے گئے، ایک آواز آئی لوگوں جلدی آ جائیے شبینہ شروع ہونے والا ہے، جلدی آ جائیے شبینہ شروع ہونے والا ہے، اور اوپر کا ہارن لگا دیے مینار والے۔ میں نے اشفاق بھائی سے کہا بھائی شبینہ سنا جائے گا آج۔ اب شبینہ شروع ہوا۔ شبینہ کا ایک رکعت میں پورا قرآن پاک مکمل پڑھ جاتا ہے نوافل میں، اسے شبینہ کہا جاتا ہے۔ اب امام صاحب نے پڑھنا شروع کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اب تیز ہوتے گئے والضالین پر ہو گئی۔ اب انہوں نے جب الف لام میم شروع کیا تو الف لام میم اتنا آسانی کے ساتھ سن لیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ 1 گھنٹے تک ہم لوگ پکڑ نہیں پائے یہ پڑھ کے آ رہا ہے، یہ قرآن پڑھ رہا ہے یا قرآن کے علاوہ اور کچھ پڑھ رہا ہے، جنتر منتر پڑھ رہا ہے۔ کچھ سمجھ آیا؟ 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد اس نے کہا لو تنعون۔ ہم نے اشفاق بھائی سے کہا اشفاق بھائی ایسا لگ رہا ہے اس نے کہا ہے لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله الذي استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون۔ اس نے یہ کہا لو کان، اتنی دیر کے بعد ہم پکڑ پائے کہ اس نے یہ آیت پڑھی۔ اب دھیمے دھیمے تھوڑا تھوڑا پکڑنا شروع کیا، پکڑ نہیں پائے، 2.5 گھنٹے میں ان کا قرآن پاک مکمل ہو گیا۔ 2.5 گھنٹے کے بعد دعا ہو گئی۔ اب آپ یہ بتائیے جو لوگ ایسا قرآن پاک پڑھیں گے کیا قرآن پاک اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کرے گا؟ قرآن پاک کی شکایت بھی سنی جائے گی اور قرآن پاک کی شفاعت بھی سنی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ سے اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت بھی کرے گا اور اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے شکایت بھی کرے گا، دونوں چیزیں سنی جائیں گی۔ تو قرآن پاک کا پہلا ادب تو یہ ہے کہ اس کو صحیح پڑھا جائے، ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالا جائے، قاف کو قاف، کاف کو کاف، کرب اور قرب، ایک ہے قرب ایک ہے قرب، چھوٹے کاف سے بڑے کاف میں کیا فرق ہو جاتا ہے؟ قرب کے معنی قریب کے آتے ہیں اور قرب کے معنی تکلیف کے ہوتے ہیں۔ چھوٹے کاف آپ نے بدلا، بڑے کاف کو چھوٹے کاف سے بدلا، نماز نہیں ہوگی آپ کی اگر اس طرح پڑھ دیا آپ نے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ بہت بڑے ستار و غفار ہیں، اللہ رحیم اور کریم ہیں جو قبول فرما لیتے ہیں اپنے بندوں کی عبادات کو، ورنہ اللہ تعالیٰ اگر انصاف سے کام لے لے تو شاید ہماری آپ کی ایک نماز بھی اللہ تعالیٰ کے قبول نہ ہو۔ جب قرآن درست نہیں نماز درست نہیں ہو۔ تو پہلا ادب اس جلسے کا پیغام یہ ہے کہ پہلا ادب یہ ہے کہ قرآن پاک کو صحیح پڑھیے۔ امالی گنج کے لوگوں آپ اپنے امام صاحب کو پکڑ لیجئے مسجد کے، ان سے کہیے کہ امام صاحب ایک آیت میں آپ کو سناؤں گا روزانہ۔ میں اسے ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک ٹوٹی ہے جس سے قطرہ قطرہ ٹپک رہا ہے، آپ کہیں کوئی حیثیت نہیں اس کی، آپ اس کے نیچے بالٹی رکھ دیجیے، خالی بالٹی رکھ دیجیے اس کے نیچے اور سو جائیے۔ جب صبح آپ اٹھیں گے تو آپ کو بالٹی بھری ہوئی ملے گی۔ ایک قطرے کیا حیثیت ہے؟ آپ روز طے کر لیں ایک آیت مجھے ٹھیک کرنی ہے، انشاءاللہ 1 مہینے میں قرآن پاک آپ کا درست ہو جائے گا۔ دوسرا اس کا ادب کیا ہے؟ قرآن پاک کو سمجھا جائے۔ قرآن پاک ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ قرآن کہہ رہا ہے لوگوں سود کا کاروبار نہ کرو۔
یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، ایمان والو شراب حرام ہے، جوا حرام ہے۔ آج جوئے کی کتنی شکلیں ہمارے یہاں چل رہی ہیں، سب حرام ہے۔ قرآن پاک ہر قدم پر ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ہمیں معلوم تو۔ اس لیے میرے بزرگوں قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ایک آیت روزانہ صحیح کرنی ہے اور ایک آیت انشاءاللہ سمجھ کر پڑھنی ہے، نمبر 2۔ نمبر 3، قرآن پاک پر عمل بھی تو کرنا ہے، قرآن پاک کی تعلیمات عمل بھی کرنا ہے۔ ہماری ماں بہنیں بچیاں بیٹھی ہیں، روزہ رکھوا لیجیے، 3 مہینے روزہ رکھ لیں گی، نماز نہیں پڑھیں گی۔ نماز کا روزے سے ایسا تعلق ہے جیسے جسم کا تمام اعضاء کے ساتھ تعلق ہے۔ روزہ رکھوا لیے، روزہ بہت آگے رکھنے میں ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھیں گی، نماز فرض ہے۔ تو قرآن پاک پر عمل کیا جائے، اور چوتھا تو کیا ہے، قرآن پاک کو پھیلایا جائے۔ وہ انشاءاللہ ہمارا یہ مدرسہ لطیفیہ عربیہ اسلامیہ اور اس جیسے جتنے مدارس ہیں، ان کے ذریعے سے قرآن پاک پھیل رہا ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے یہاں کے ذمہ داروں کو، مدرسے کے اساتذہ کو اور ان بچوں کے جو والدین ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب کائنات اس ادارے کو قیامت تک ترقی کے اسباب پیدا فرمائے اور اس کے چلنے کے اسباب مہیا فرمائے۔ یہ وہ قرآن وقت میں چونکہ بہت تنگی تھی اس لیے میں نے تفصیل سے کوئی بات نہیں کی ہے آپ سے، بس اتنا سمجھیے کہ قرآن پاک جو ہمارے پاس ہے، اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سب سے عظیم 2 نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ایک نعمت اسلام اور ایک نعمت قرآن۔ ان دو نعمتوں پر انسان اگر کتنی بڑی قسم کھا لے گا تو انشاءاللہ حادث نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمارے پاس یہ نعمت ہے، اللہ چاہتا اس نعمت سے ہمیں دور کر دیتا، لیکن یہ اللہ کا فضل ہوا ہمارے آپ کے اوپر کہ اللہ نے ہمیں آپ کو اپنا سمجھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا قریب بنایا تو قرآن پاک عطا فرمایا ہے۔ اس کی قدر جتنی ہم کریں گے انشاءاللہ قرآن پاک دنیا کے اندر بھی ہمیں دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اسی قرآن پاک کے ذریعے سے دنیا کی اور آخرت کی بلندیاں عطا فرماتا ہے، اور جو اس قرآن پاک کو اوپر سے پوچھ ڈالتا ہے، جو سوتیلا سلوک کرتا ہے، جو اس کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے پٹخ بھی دیتے ہیں، دنیا میں پٹخا جاتا ہے اور آخرت میں پٹخا جائے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں اس قرآن پاک سے اپنے دامن کو مضبوط کریں، اس قرآن پاک سے اپنے آپ کو جوڑ دیں، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ترقی آپ کے قدموں کو چومے گی۔ اللہ اس وقت ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔